الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ہماری اس مجلس کا جو عنوان تھا یا جو میں نے موضوع شیئر کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی ہوگا، آپ کی سیرت کا ذکر بھی ہوگا، آپ کی کمالات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ویسے تو یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، اسے بیان کرنے کے لیے ایک مجلس نہیں بلکہ کئی زندگیاں چاہیے۔ حضور کی سیرت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ چند پہلو ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، حضور کا میلاد منانا یا نہ منانا یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جس پہ کئی سالوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ میلاد منایا جائے یا نہ منایا جائے یا کیسے منایا جائے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا سبب ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر مومن، ہر مسلمان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوگی، چونکہ آپ رحمت للمومنین تو نہیں ہے نا، رحمت للناس تو نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، اور عالمین میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو آپ کی ولادت کا جو ذکر ہے، دیکھیے یاد رکھیے کہ آپ کی ولادت کا یا آپ کا میلاد آپ کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میری بات سمجھیے گا۔ آپ کا میلاد آپ کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت ساری مشہور شخصیات ایسی گزری ہیں، وہ چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، کسی بھی حساب سے ہوں۔ ان کی زندگی کے بارے میں جب لکھا جاتا ہے تو ان کی ولادت سے، ان کے میلاد سے، ان کے پیدائش کے دن سے لے کر ان کی وفات تک کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں سن میں ان کی پیدائش ہے، فلاں جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہ ان کے والد کا نام ہے، یہ ان کے خاندان کا نام ہے، یہ ان کے قبیلے کا نام ہے، زندگی میں انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، اور اس تاریخ کو اس کی وفات ہوئی۔ تو گویا اس کی ولادت سے لے کر، اس کی پیدائش سے لے کر، اس کے میلاد سے لے کر وفات تک کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ سمجھے کہ یہ کتاب اس کی زندگی کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل ہو گئی، جو کارنامے ہیں سب اس میں آ گئے۔ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے لیڈر گزرے، ان کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، ان کی زندگی پر لکھا جاتا ہے، کتابیں لکھی گئیں، ان کی حالات زندگی لکھے گئے، لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے، ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی اس کا ذکر موجود تھا، اس کی ولادت سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کا نام موجود تھا، اس کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ اب ذرا اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے میں ایک رپورٹ پیش کروں گا، کچھ جائزہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے، 2 محفلیں سجائیں۔ اللہ نے 2 محفلیں سجائیں۔ ان 2 محفلوں میں سے پہلی محفل میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں وہ سارے انسانوں کی روحیں وہاں موجود تھیں۔ اور وہ محفل کیا تھی؟ اللہ نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے جواب دیا قالوا بلا،
بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ جلسہ، یہ محفل اسی پہ اختتام پذیر ہو۔ ایک اور جلسہ ہوا، ایک اور محفل ہوئی۔ اس محفل کے لیے کہا گیا کہ اس محفل میں، اس جلسہ میں صرف وہ آئیں جو نبی ہوں گے، وہ آئیں جو رسول ہوں گے۔ باڑ لگا دی گئی، پیرا لگا دیا گیا، باؤنڈری بنا دی گئی کہ آج اس جلسے میں، اس محفل میں وہ آئیں گے جو نبی ہوں گے، جو رسول ہوں گے۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھیے، جن کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا، رسول بنا کر بھیجا جائے گا، خالی وہ شرکت کریں گے۔ تو جناب والا خالی ان حضرات نے شرکت کی جن کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000، کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے 313 رسول اور باقی سارے نبی۔ وہ سارے انبیاء اس محفل میں، اس جلسے میں شریک ہوئے۔ جو اس میں شریک نہیں ہوا وہ نبی نہیں ہوگا۔ یعنی نبی کے ہونے کے لیے شرط یہ کہ وہ اس محفل میں شریک ہوا ہو۔ جو شریک نہیں ہوا اس کو نبی نہیں کہا جائے گا، جو اس محفل میں نہیں ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب تھے سندھ میں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے پاس 2 لڑکے آگے، اسٹوڈنٹ آگے کالج کے، یونیورسٹی کے، کہنے لگے صاحب ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہے وہ بھی نبی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھی بات ہے، لیکن پہلے میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال تو یہ ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ کہنے لگے جی بالکل، اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے۔ پوچھا کیا آپ نے بیت المقدس میں پیغمبروں کو، انبیاء کو نماز پڑھائی تھی؟ کہنے لگے جی بالکل پڑھائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیا مرزا وہاں پر موجود تھا؟ یہ قادیانی بھی وہاں پر موجود تھا؟ کہنے لگے کہ اس کے عالم تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ ثابت کرو کہ مرزا وہاں موجود تھا، تو پھر میں آگے بات کروں گا، پھر مناظرہ ہوگا۔ تو اس جلسے میں نے کہا نا کہ اس محفل میں جو موجود تھے وہ نبی تھے، وہ رسول تھے۔ جو اس محفل میں موجود نہیں تھے وہ رسول اور نبی نہیں تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ 1,24,000 پیغمبر تھے وہاں پر، ہمیں کیا معلوم کہ کون تھا کون نہیں تھا؟ اللہ نے کوئی اس کی نشانی بتائی ہے کہ وہاں جو موجود تھے ان کی یہ نشانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے۔ چونکہ بعض اوقات نشانی بھی بڑا کام کر جاتی ہے نا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ انڈے اور بچے کون کون سے جانور دیتے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ قلم لاؤ، دوات لاؤ، کاغذ لاؤ، لکھنا شروع کر دو کہ کبوتر انڈے دیتا ہے، شتر مرغ انڈے دیتا ہے، چوہا بچے دیتا ہے، خرگوش بچے دیتا ہے، فلاں نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ایک نشانی تم پکڑ لو، ایک نشانی بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ جانور جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک نشانی بتا دی، چونکہ وہ اللہ کے رسول کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، آخر وہ بھی تو علم کا شہر تھے۔ ایک اور آ گیا شخص، اس نے پھر یہی سوال کیا کہ علی بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جانور اپنی خوراک کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو نشانی بتا دی کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں۔ اگر ایک ایک کا نام لیتے، پہلے سائنس والے کہتے تھے کہ اس دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں اس عالم کے اندر، لیکن اب انہوں نے اپنی اس رائے کو غلط ثابت کر دیا، کہتے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں۔ تو آپ نے ایک نشانی بتا دی کہ کون سا جانور، کون سے مخلوق انڈے دیتی ہے اور کون سی مخلوق بچے دیتی ہے۔ تو ہم بھی پوچھتے کہ یا اللہ کوئی نشانی تو بتا دینا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں کون موجود تھا کون موجود نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نشانی بھی بتا دی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور کہا وَآتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبروں اور نبیوں ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، تمہیں حکمت بھی دیں گے،
تمہیں دانائی بھی دیں گے، شرافت بھی دیں گے، عظمت بھی دیں گے، علم بھی دیں گے۔ ثم آتیتکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ تو گویا اللہ نے ایک نشانی بتا دی، نشانی یہ بتا دی کہ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے اور انہوں نے آ کر نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کیا اور اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا تو ان کو نبی اور رسول مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نبی یا رسول ہوں تو اس کو رسول اور نبی نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ نشانی بھی ہمیں مل گئی۔ اب ایک اور بات بھی ہے، فرمائے کہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا، تمہارے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ اب یہاں پر بھی انسان سوچتا ہے کہ رسول بھی تو 313 آئے ہیں نا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بعد میں رسول آئے گا؟ تو دوستو اللہ نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے نا، پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، رسول کا لفظ آیا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ چوتھے پارے میں آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ غالباً 28 پارے میں آیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ فرمایا یہ جو رسول کا لفظ ہے یہ میں اپنے محبوب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ استعمال کروں گا، کسی اور نبی کے ساتھ یہ نام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا آدم کیا ہے؟ نجی اللہ ہے، آدم کیا ہے؟ صفی اللہ ہے، نوح کیا ہے؟ نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، یوسف علیہ السلام صدیق اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور حبیب خدا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ تو فرمائے جو رسول کا لفظ ہے وہ صرف اس ہستی کے لیے میں نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے جو سب سے آخری نبی اور رسول بن کر آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے نبی کا ذکر خیر آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہو رہا ہے، آپ کا میلاد یا آپ کی آمد کی باتیں آپ کے آنے سے، دنیا میں سے آنے سے پہلے بھی ہو رہی ہیں۔ کئی واقعات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام گئے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، شام تشریف لے گئے۔ شام جا کر کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، محنت کے لیے گئے، مزدوری کے لیے گئے، کچھ کمانے کے لیے گئے۔ وہاں کچھ دن رہے اور ایک شامی سردار سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، لڑ پڑے اس سے، چونکہ بڑے جلالی آدمی تھے۔ اس سردار نے آپ کو پکڑوایا اور بند کرا دیا۔ 2-4 دن بند رہے، ان کو موقع ملا تو اس سردار کو قتل کیا اور وہاں سے نکل کے بھاگے۔ اب اس کے جو غلام تھے یا خاندان کے لوگ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، تو حضرت عمر بن خطاب کا انہوں نے پیچھا کیا۔ یہ بدو آدمی، عرب کے آدمی کہاں ان کے قابو میں آتے، دوڑ لگا دی، بھاگ پڑے، بھاگ رہے ہیں وہ آگے پیچھے، وہ شامی لوگ بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں، وہ شہر کے لوگ تھے، یہ دیہات کا آدمی تھا، بدو آدمی تھا۔ آگے ایک راہب جو ہے، عیسائی عالم جو ہے، وہ اپنا گرجا کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب حضرت عمر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنی طرف بلا لیا اور بلانے کے بعد ان کو اندر چھپا دیا۔ پیچھے سے لوگ آئے، پوچھا کہ بھئی ایک بدو جو ہے وہ اس طرح ہمارے سردار کو قتل کر کے بھاگ آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرف تو کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں آیا، اندر ان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو اندر وہ جاتا ہے راہب اور کہتا ہے کہاں کے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ عرب کا ہوں۔ کون سے شہر سے آئے؟ مکہ سے آئے۔ اچھا وہاں کوئی نبی آیا ہے، کوئی رسول آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ کہنے لگے نہیں، ابھی تک تو کسی نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کہنے لگا اچھا تو پھر میری بات سن لو، وہاں ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا، خاتم النبیین آئے گا، اور تم اس کے غلام بنو گے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس کے کیا بنو گے؟ غلامی اختیار کرو گے، تم اس کی صحبت اختیار کرو گے، اور آخر میں جا کر تمہیں بادشاہی بھی ملے گی، تمہیں سرداری بھی ملے گی، اور تمہارے ہاتھوں پر یہ ہمارا ملک شام بھی فتح کیا جائے گا۔ قاری صاحب آگے آ جائیے، ملک شام بھی فتح کیا جائے گا۔ اب حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، میں نے سوچا کہ میرے غریب کا تو مذاق اڑا رہا ہے، میں تو روٹی کمانے کے لیے یہاں آیا، تو نے مجھے بادشاہ بھی بنا دیا، سردار بھی بنا دیا، شام بھی میرے ہاتھوں پہ فتح کرا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ ہی صحیح، لیکن تم ایسے کرو کہ مجھے یہ لکھ کے دے دو، تحریر دے دو، خط بنا دو، معاہدہ لکھ دو۔ حضرت عمر بن خطاب چونکہ پڑھے لکھے بھی تھے،
آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پڑھے لکھے بھی تھے. آپ نے ایک تحریر لکھی, معاہدہ لکھا کہ جب میری حکومت آئے گی اور میری فوجیں شام فتح کریں گی تو میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ اس گرجا گھر کو اور یہاں کے راہب کو کچھ نہیں کہیں گے, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لکھ کے آپ تشریف لے آئے, مدینہ مکہ آ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تھا, جب آپ نے اعلان کیا, اظہار کیا, وہ نبی کے غلام بھی بنے, نبی کے صحابی بھی بنے, صحابی بننے کے بعد نبی کے خلیفہ بھی بنے, خلیفہ بننے کے بعد امیر المومنین بنے, امیر المومنین بننے کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری دنیا میں 22 لاکھ مربع میل زمین بھی فتح کی, اپنی اس میں شام بھی آپ نے فتح کیا. اور جب آپ نے شام کی طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تو آپ نے وہ خط بھی دیا تھا کہ دیکھو فلاں جگہ ایک جگہ ہے, فلاں جگہ ایک گرجا گھر ہوگا, اس گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچانا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کا ذکر پہلے بھی ہو رہا ہے, آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب سے ایک اور عجیب روایت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ روایت بڑی ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, لیکن روایت موجود ہے. آپ فرماتے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بدو عربی آیا, بنو سلیم ایک قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ بنو سلیم, اس کا ایک فرد تھا, وہ شکار کر کے آ رہا تھا. عرب کے لوگ گو کو کھاتے تھے, لیزرڈ ہوتی ہے نا بڑی والی چھپکلی, یہ جو جنگلوں میں صحرا میں ہوتی ہے جس کو گو کہتے ہیں. گو شکار کر کے آ رہا تھا وہ, اور ایک گو شکار کر لی اس نے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اس کو اپنی آستین کے اندر ڈالا ہوا تھا, بعض روایات میں آتا ہے اس کو رسی سے باندھ کر اپنے اونٹ کے پیچھے ڈالا ہوا تھا. آگے آیا, اس نے دیکھا کہ ایک مجلس جمی ہوئی ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آگے آ کر کہنے لگا بھی کون لوگ ہو تم لوگ, اور یہ کیا مجلس ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مجلس ہے آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہنے لگا اچھا تم وہی شخص ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں وہی ہوں. کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میرا آپ کی قوم کے ساتھ, آپ کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو ابھی میں تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. تو جیسے میں نے نعوذ باللہ جھوٹا انسان نہیں دیکھا, تو عورتوں سے بھی زیادہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت عمر بن خطاب جلالی غصہ آ گیا, فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے, ابھی میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں, علم اور حوصلہ انبیاء کی صفت ہے, علم اور حوصلہ صبر انبیاء کی صفت ہے, صبر کرو. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہا ہے, اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہ کروں, کیونکہ تو سب سے جھوٹا آدمی ہے, سب سے ناپسندیدہ آدمی ہے. اگر تو سچا ہے تو پھر ایسا کر. اس نے اپنی گو جو شکار کی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے پھینک دی. جب یہ آپ کا کلمہ پڑھے گی, آپ کو نبی مانے گی, آپ کی نبوت کا اقرار کرے گی, پھر میں آپ کو نبی مانوں گا. اور یوں ہو کر کے کھڑا ہو گیا, کیونکہ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو یہ کر نہیں سکے گا. یہ گو کیسے نبوت کا جناب والا ثبوت دے گی, یا کیسے کلمہ پڑھے گی, یا کیسے بتائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے رسول مسکرائے, اور آپ نے اس گو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا ذبو. ذب کہتے ہیں عربی زبان میں گو کو. اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس مری ہوئی گو نے آنکھ کھولی, اپنی آنکھیں کھولی, اپنے آگے کے پنجوں پر کھڑی ہو گئی, اپنی سینے کو اٹھایا چونکہ اس کی گردن چھوٹی سی ہوتی ہے, اور کہنے لگی کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, یا زان من وافا یوم القیامہ. بڑی خوبصورت بات, گو کی زبان سے عربی زبان میں اللہ نے کہلوا دی. زبان بھی گو کی ہے, ایک جانور کی ہے, اور عربی زبان میں, اور اللہ اس سے کہلوا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا جملہ کہلوایا کہ جو کائنات میں آج تک کسی نے نہیں کہا تھا. وہ کہنے لگی کہ حاضر ہوں میں, لبیک میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کو بھی اللہ مزین اور خوبصورت بنا دے گا. آپ کے ماننے والوں کے لیے قیامت کا دن بھی مزین ہو جائے گا, خوبصورت ہو جائے گا. من زانا من وافا یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب لوگ حیران کہ یہ کیا گو بھی بولنے لگ گئی ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. اب تھوڑا سا اس کا جو تکبر تھا وہ ٹوٹ گیا, اکڑ کے کھڑا تھا نا, تھوڑا سا ڈھیلا پڑ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد, کس کی عبادت کرتی ہو؟ گو سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرتی ہو؟ گو کہنے لگی کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں, عرشہ فی السماء, فی السماء عرشہ, وفی الارض سلطانہ, وفی البحر سبیلہ, وفی الجنت
وفی الجنت رضاؤہ وفی الجہنم یا وفی الرحیق عذابہ کما قال. 5 جملے اس نے کہنے لگی کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس رب کا عرش آسمانوں پہ ہے، وہ رب کے جس کی بادشاہی پوری زمین پر ہے، وہ رب کے جو سمندروں کے اندر بھی چلنے والوں کو راستہ عطا کرتا ہے، وہ رب کے جس کی رحمت جنت والوں پر ہے، اور وہ رب کے جس کا غضب اور عذاب جہنمیوں پر ہے. میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں. یہ گونے جملے اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا. آپ نے تیسرا سوال کیا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ آپ نے اس گو سے پوچھا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت نبی رب العالمین، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور ایک اور جو جملہ ہے نا آگے وہ بڑا عجیب سا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں. وہ کی زبان سے کیا نکلا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ ان جانوروں کی زبان سے بھی سن رہے ہیں کہ جو جانور بول نہیں سکتے، جو سمجھ نہیں سکتے، آپ کے حساب سے جن کو کوئی شعور نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمائی. تو یہ آپ کا ذکر خیر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 18 سال کے تھے، بعض روایت میں 13 سال کے تھے. آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ شام کے سفر پر جا رہے تھے تجارت کے لیے. تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. آگے آ جائیے مولانا یوسف صاحب، آگے آ جائیے میرے پاس. آگے قاری صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. قاری صاحب ایک ساتھ 18 سال کی عمر تھی یا 13 سال کی عمر تھی. بعض روایت میں آتے 13 سال میں بھی آپ گئے تھے اور 18 سال کی عمر میں بھی آپ گئے تھے. شام کا سفر کر رہے تھے، چونکہ عرب کے لوگ سیریا اور یمن، شام اور یمن جاتے تھے تجارت کے لیے سال میں 2 مرتبہ. تو جب ابو طالب جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور وہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، زیادہ شفقت فرماتے تھے. تو آپ بھی ساتھ تشریف لے گئے. آگے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے زرقہ، سرچ کیجیے گا آپ، زرقہ یا زرقہ ایک جگہ کا نام ہے. وہاں ایک راہب رہتا تھا، عیسائیوں کا عالم رہتا تھا، اس کا بہت بڑا گرجا گھر تھا، آنے جانے والوں کی خدمت کرتا تھا. وہ جب ابو طالب وہاں سے گزرے اپنے قافلے کے ساتھ، اس نے دیکھا تو اس نے بلا لیا اور کہنے لگا کہ کل میں آپ لوگوں کو اپنے پاس دعوت کروں گا، سارے لوگ میری دعوت میں آنا، کھانا بناؤں گا آپ کے لیے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہم یہاں ہر سال یہاں سے گزرتے ہیں، کبھی اس نے ہم سے پانی نہیں پوچھا، آج دعوت کا کہہ رہا ہے، ہم سب کو کھانا کھلائے گا. کہتے ہیں دوسرے دن کیا ہوا، ایک بہت بڑا درخت تھا، درخت کے سائے کے نیچے جگہ بنی ہوئی تھی، ہم سب وہاں پر جمع ہو گئے، کھانے کا وقت ہو گیا. اس نے آ کر پوچھا کہ کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی سب لوگ آ گئے ہیں. کہ اس نے کہا نہیں دیکھو کوئی کم تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے جو اونٹ چرانے گیا ہے، اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا ہے. تو اس نے کہا نہیں اس کو بھی بلایا جائے. ان کو بھی بلایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا. جب آپ تشریف لائے تو درخت کے سائے میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سایہ ختم ہو چکا تھا. جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے درختوں کا سایہ، درخت کا سایہ ختم ہو چکا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ جہاں ملی وہاں دھوپ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہاں تشریف فرما ہوئے، جب وہاں بیٹھے تو درخت کی ٹہنیاں بڑھ گئیں اور وہاں تک بھی سایہ آ گیا، وہاں تک بھی سایہ آ گیا. تو بحیرہ کہنے لگا کہ میں نے آپ لوگوں کو جمع اس لیے کیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ بتاؤ اس لڑکے کا والد کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا والد ہوں. کہنے لگا نہیں آپ اس کے والد نہیں. پھر اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، وہ یتیم پیدا ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوگی. ان کی قمیص کو اٹھا کر دیکھا تو مہر نبوت بھی تھی، مہر نبوت بھی ہوگی. یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کو یہاں سے واپس لے جاؤ. اگر شام لے گا، یہودیوں نے اگر پہچان لیا تو اسے قتل کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا مال وہی ارد گرد میں بیچا اور وہاں سے واپس لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے آ گیا. تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر آپ کی آمد سے پہلے بھی ہو رہا تھا. تو میلاد کب سے ہو رہا ہے؟ آپ کی ولادت سے پہلے سے ہو رہا ہے. ہمارا مولوی شروع کرتے ہیں آپ کی ولادت کے دن سے میلاد، اور یہی اٹکا ہوا ہے.
آپ کی ولادت کا تذکرہ تو پہلے بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. آپ کے ذکر سے مومنوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، مومنوں کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. کون ہوگا جو آپ کا نام سنے گا اور آپ کو سکون نہیں ملے گا؟ کون ہوگا جو آپ پر درود نہیں پڑے گا اور آپ پر رحمت نہیں برسے گی؟ تو لہٰذا آپ کا ذکر خیر آپ کی آمد سے پہلے بھی ہو رہا تھا. ذرا آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا کہ مالائے اعلیٰ میں بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہاں سے انسان ڈائریکٹ دنیا میں نہیں آ جاتا. ذرا آگے چلے تو دوسرا مرحلہ ہے، دنیا میں نہیں آ جاتا، ماں کے پیٹ میں بھی کچھ دن گزارتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پیٹ کے اندر آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی وہ پتھر موم ہو جاتا تھا. جس پتھر پہ پاؤں رکھتی وہ پتھر موم ہو جاتا تھا. جب میں دھوپ میں چلتی تو بادل مجھ پر سایہ کرتے تھے، اور جب میں رات کو سوتی تو ستارے مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے. ستارے جھک کر سلام کرتے تھے. اور ایک دفعہ مکے کی عورتیں آ گئیں حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر، کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے دادا چچا، آپ کو پتہ ہے کہ بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی. ہمارے مکے کا یہ رواج ہے. اور آپ کی جو بہو ہے نا آمنہ، وہ خوشبو لگاتی ہے. اس کو منع کریں کہ خوشبو نہ لگایا کرے، اس کو روکیں خوشبو نہ لگایا کرے. ابو طالب نے اپنی بہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا خوشبو نہیں لگایا کرو. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگی کہ رب کعبہ کی قسم، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جہاں بیٹھتی ہوں فضا معطر اور معدم ہو جاتی ہے، یہ خوشبو میں نہیں لگاتی. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے پہلے بھی ذکر ہو رہا ہے. ہاں پتھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو پتھر مجھے میرے پیدا ہونے سے پہلے یا میری پیدائش کے بعد جو مجھے سلام کرتا تھا، میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں. پتھر بھی آپ سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے سب سے پہلے ماں نے دیکھا. کہنے لگی کہ واہ سبحان اللہ، ایسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. کچھ دنوں کے بعد حضرت حلیمہ آ گئی جو بچوں کو لے کے جاتی تھی. آ کر دیکھنے لگی کہ میں نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. آمنہ سے کہنے لگی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ نے تو اپنے خاندان کے بچے دیکھے ہیں، اپنے قبیلے کے بچے دیکھے ہیں، میں تو پورے قبائل پھرتی ہوں، بچے لے جاتی ہوں، میں نے آج تک ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ابو طالب نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا. بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگے کہ کیسے حسین دیکھتے، آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. مجھے رب ذوالجلال کی قسم، میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، میں نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نوح نجی اللہ کو کشتی کے اندر دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے تلے دیکھا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اللہ کی قسم آج جیسا کوئی خوبصورت پیدا آج تک ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھتے کیسے؟ لہٰذا آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی وہ بھی بے مثال تھی، آپ کا جلوہ بے مثال تھا. تو کیوں نہ ایسے نبی سے محبت کی جائے، کیوں نہ ایسے نبی سے عقیدت رکھی جائے. آگے چلیں گے ذرا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لے کر گئی تھی، جب آپ کو اپنی گود میں لے کر گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے اپنے پاس لے کر گئی تھی، واقعات بڑے مشہور ہیں کہ وہ جب آئی تھی تو ان کے پاس ایک گدھا سا تھا، کمزور سا گدھا. 10 خواتین آئی تھیں اس سیزن میں، 10 عورتیں آئی تھیں. بنو سعد قبیلہ تھا حضرت حلیمہ کا. 10 عورتیں آئی تھیں، بچے لے جاتی تھیں، وہ اپنے پاس پرورش کرتی تھی اور ان کے ماں باپ سے پیسے لیتی تھی، اجرت لیتی تھی، ان سے تنخواہ لیتی تھی. 9 عورتیں پہلے آ گئیں اور وہ حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی، چونکہ گدھی بھی اس کی کمزور تھی، گدھی بھی کمزور تھی. وہ بعد میں آئی. اب پہلے جو بھی عورت آئی آ کے دیکھا، جی یہ کس کا بیٹا ہے؟ جی یتیم ہے. نہیں، یتیم بچہ نہیں لینا، پیسے کون دے گا؟ دوسری آئی، تیسری آئی، سب نے چھوڑ دیا. ایک دن بعد حضرت حلیمہ پہنچی، انہوں نے بھی آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا یتیم بچہ ہے. انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. پورا محلہ گھومی، جب کوئی نہیں بچا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، چلو اسی یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، اللہ اسی کے اندر برکت دے گا. رسول کا مقام ہمارے خیال سے بلند ہے، ہمارے علم سے بلند ہے، ہماری معلومات سے بلند ہے.
تو رسول کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے کلام سے سمجھیے، اللہ کے قرآن سے سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا کی ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگی تو گدھے پر سوار کرایا۔ اب یہ روایت بڑی عجیب ہے، اس پہ تحقیق کرنا آپ لوگ۔ لکھا یہ کہ اس گدھے پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سوار کرایا، اس گدھے نے ایک دفعہ جھک کر اپنی پہلی دفعہ گردن جھکا لی، پھر دوبارہ گردن جھکا لی، پھر تیسری دفعہ گردن بھی جھکائی، اس لیے کہ وہ بھی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ آج تو نے میری پیٹھ پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھانے کی مجھے سعادت عطا کر دی ہے، تو وہ بھی شکرانے کے طور پر اپنا سر جھکا رہا ہے۔ تو پھر مومنوں کو کیوں نہیں آپ کے گن گانے چاہیے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی صورت کو اپنانا چاہیے، آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا، جو عقیدت رکھنے والے ہوگا، وہ ضرور اس کو اپنائے گا۔ چلیں اب تیسرا مرحلہ ہے، تیسرے مرحلے میں نے دو باتیں عرض کر دی۔ ایک تو بات یہ عرض کر دی کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے بھی کائنات میں موجود تھا۔ دوسرا میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو آپ کا حسن و جمال ہے وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ اب ایک تیسری بات بھی یاد رکھیں، دیکھیں کچھ لوگ دور سے اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کو بہت اچھے لگیں گے، کچھ چیزیں دور سے اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب سے اچھے نہیں لگتے، لیکن میرے آقا وہ ہیں جو قریب سے بھی خوبصورت لگتے تھے، دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے، قریب سے بھی اچھے لگتے تھے، دور سے بھی اچھے لگتے تھے۔ 14 صدیاں بعد جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے حوالے سے پڑھا، حدیث کے حوالے سے پڑھا، تو وہ پکار اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑی۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سامنے دیکھا، آپ کی مجلس میں بیٹھے، وہ کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے آپ کی ذات پاک ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا، سامنے سے دیکھا، اور دو ہستیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے آپ کو یوں جھک کے دیکھا، یہاں سے دیکھے ذرا یوں جھک کے دیکھا، جیسے ہی میرے سامنے کاپی رکھی ہے، کتاب رکھی ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یوں جھک کے دیکھتے ہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے آپ کو یوں جھک کے دیکھا۔ ایک تو صدیق اکبر ہیں جنہوں نے آپ کو غار کے اندر گود میں سلایا ہوا ہے اور جھک کے دیکھ رہے ہیں، اور ایک صدیقہ ہیں آپ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی گود میں سلایا ہے اور آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ فرما رہی ہیں کہ لوگوں تمہارا بھی ایک سورج ہے، میرا وہ سورج ہے جو رات کو بھی غروب نہیں ہوتا، میرا وہ سورج ہے کہ جو رات کو بھی غروب نہیں ہوتا۔ اب لوگ پڑھ گئے مسائل کے اندر کہ نور تھے یا بشر تھے، ہمیں اس میں الجھا دیا، نور تھے یا بشر تھے۔ نور، اگر ایسے نور، اس نور کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ویسے تو سورج بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ بھی نور ہے، آنکھوں کا بھی نور ہوتا ہے۔ آپ خالی نور نہیں تھے بلکہ جو چیز آپ سے لگ جاتی ہے وہ بھی منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ نور نہیں، آپ نور علی نور ہیں، اور بشر بھی ایسے کہ جس کی بشریت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اس میں تو الجھنا ہی نہیں ہے نا۔ وہ دو صحابی رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے، ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے، دو صحابی بیٹھے رہ گئے۔ اب وہ بھی جب جانے لگے تو دروازے سے ہو کر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں، گھر نہیں جانا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں، ایک نے کہا میں اس قبیلے سے، دوسرے کہا میں دوسرے قبیلے سے آیا ہوں، اندھیری رات ہے، چاندنی رات بھی نہیں ہے، دھوپ اندھیرا ہے، راستہ کیسے دکھائی دے گا، سوچ رہے ہیں کہ جائیں کیسے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا میرے پاس آؤ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ لاٹھی ہے، لکڑی ہے یہ، چونکہ اس وقت زمانے کے اندر، اب بھی دیہاتوں میں آپ جائیں گے تو لوگ جب راتوں کو نکلتے ہیں تو ہاتھ میں کوئی لکڑی یا لاٹھی لے لیتے ہیں وہاں، تاکہ کوئی چیز آئے تو اس سے لڑ سکیں یا اس کو بھگا سکیں، تو دونوں کے پاس لاٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک لاٹھی میرے قریب کرو۔ جب اس صحابی نے ایک لاٹھی قریب کی، آپ نے اپنی نبوت والی انگلی جب اس لاٹھی پر لگائی، اللہ کی قسم وہ لاٹھی روشن ہو گئی، وہ ٹارچ بن گئی، وہ روشنی والی بن گئی۔ اب اس روشنی کے اندر دونوں سفر کر رہے ہیں۔
آگے بڑھے، اس موڑ پہ اس موڑ پہ، وہاں پہنچے. اب ایک نے کہا کہ میرا گھر تو ادھر ہے، دوسرے نے کہا میرا گھر تو ادھر ہے. اب کیا کریں؟ وہ بھی صحابی رسول تھے نا، وہ بھی صحابی رسول تھے. اس نے کہا بھائی ایسا کرو، تم اپنی لاٹھی بھی میری لاٹھی کے ساتھ لگا لو. جب اس نے اپنی لاٹھی کو اس لاٹھی کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اس کو بھی روشن کر دیا، اللہ نے اس کو بھی ٹارچ اور لائٹ بنا دیا، اور وہ اپنی لاٹھی لے کے جا رہے، وہ اپنی لاٹھی لے کے جا رہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو نور نہیں کہا گیا بلکہ منیر کہا گیا ہے. آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ منیر کہا گیا ہے. سورہ احزاب کے اندر آپ کا ایک نام منیر ہے، چونکہ منیر اس کو کہتے ہیں جو خود نور نہیں ہوتا، جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ بھی منور اور روشن ہو جاتا ہے. تو میرے نبی کے ساتھ جو جڑے وہ سارے منور ہو گئے، سارے روشن ہو گئے. ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ لیکن جب آپ کی غلامی میں آئے صدیق اکبر بن گئے. عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب آپ کی غلامی میں آئے تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، جب آپ کی صحبت میں آئے تو ذوالنورین بن گئے. علی حیدر کرار بن گئے، حمزہ غسیل ملائکہ بن گئے، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت بن گئے، ابی ابن کعب قاری قرآن بن گئے. یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، یہ آپ کی عظمت کا اور آپ کی صحبت کا اثر ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ آیا وہ نور علی نور ہو گیا. تو اس لیے یہ نور اور بشر کے مسئلے کو چھوڑیے، یہ نور اور بشر کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں ذرا. اللہ نے جو آپ کو دین عطا کیا، اب تیسرا مرحلہ ہے، آگے میں بات ذرا بڑھاؤں گا. اللہ نے جو آپ کو دین عطا کیا، آپ کو بتائے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی. ذرا اس پہ غور کیجیے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی، اے رسول. اچھا ایک بات پہلے میں یہ بھی سمجھا دوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت اور پہلے نبی کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. اپنے سے پہلے جو رسول آتا ہے اس کی کتاب، اس کے مشن کو، اس کی دعوت کو، اس کے احکامات کو، اس کے اللہ کی طرف سے جو ان کو پیغامات دیے جاتے ہیں وہ ان کو آگے پہنچاتا ہے. اور رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب، نئی شریعت اور نیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا ضابطۂ حیات دیا جاتا ہے، تو وہ رسول کہلاتا ہے. اب رسولوں کا کام کیا تھا؟ ذرا دھیان سے دیکھیے. رسولوں کا کام کیا تھا؟ رسول اللہ سے لیتے رہے اور اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے. رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے لیتا ہے اور اپنی امت کو دیتا ہے. آدم آئے، اللہ سے لیا، اپنی امت کو دے دیا. ابراہیم نے بھی اللہ سے لیا، اپنی امت کو دے دیا. نوح اللہ سے لیتے رہے، اپنی امت کو دیتے رہے. اب یہ لینا دینا چلتا رہا. اب آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. جتنا لینا تھا وہ آپ نے لے لیا اور جتنا دینا تھا اپنی امت کو دے دیا. چونکہ اکمل اس کو کہتے ہیں جس میں نہ کچھ کم کیا جا سکے نہ جس میں کچھ بڑھایا جا سکے، جس سے نہ کچھ کم کر سکے نہ جس سے کچھ بڑھا سکیں. تو آپ کا لایا ہوا دین مکمل، آپ کی لائی ہوئی شریعت مکمل، آپ کا لایا ہوا کلمہ مکمل، آپ کی لائی ہوئی اذان مکمل، آپ کا لایا ہوا قرآن مجید مکمل. نہ اس میں سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کم سمجھتا ہے یا زیادہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی اس آیت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، چونکہ اکمل کا مطلب یہی ہے. اب اللہ نے آپ کو دین دے دیا نا. اللہ نے دین کس کو دیا؟ حضور نبی کریم آخری بات میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے یہ دین کس کو دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ نے اللہ سے لیا اور اپنی امت کو دیا، صحابہ کو دیا. یہ دین کس کو دیا ہے؟ صحابہ کو دیا ہے. اللہ سے لیا، صحابہ کو دیا. میں مثال دوں گا آپ کو. مثال کے طور پر یہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، کھیتی باڑی جب پک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جو کھیت سے اٹھاتے ہیں وہ لا کر اپنے اسٹور میں رکھ دیتے ہیں. گودام میں رکھ دیا، پھر لائے گودام میں رکھ دیا، پھر لائے گودام میں رکھ دیا. جب پورا مکمل گودام بھر جائے گا تو وہ آپ غذا کہاں سے لیں گے؟ گندم کہاں سے لیں گے؟ گودام سے لیں گے یا کھیت سے لیں گے؟ گودام سے لیں گے نا، گودام سے لیں گے. تو میرے دوستو، اللہ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا وہ دین آپ نے صحابہ کے حوالے کر دیا. وہ دین کس کے حوالے کر دیا؟ صحابہ کے حوالے کر دیا. اب دین ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے ملے گا. قرآن ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟
صحابہ سے ملے گا، چونکہ اللہ کے بعد جو دین کی نسبت ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی ہے، وہ اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی۔ مثال سے سمجھاؤں گا، آپ کو پتہ ہے اللہ کوئی مکی مدنی ہے؟ اللہ تو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن قرآنی آیات آپ دیکھو گے، صورتیں دیکھو گے، مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ اللہ کے نبی مکے میں تھے، جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی۔ تو قرآن کی آیات مکی بھی ہو گئی مدنی بھی ہو گئی، اللہ مکی اور مدنی نہیں ہو سکتا، یہ دین کی نسبت ہو گئی اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کے بعد یہ نسبت ہو گئی صحابہ کی طرف، تو صحابہ نے جو دیا ہے وہ دین ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھوں، صحابہ نے جو دیا وہ بھی دین ہے، اور اہل بیت نے جو دیا وہ بھی دین ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اہل بیت نے جو دیا وہ بھی دین ہے، صحابہ نے جو دیا وہ بھی دین ہے۔ صحابہ نے جو دین دیا ہے وہی اہل بیت نے دیا ہے، اہل بیت نے بھی وہی دین دیا ہے۔ چونکہ آج کل لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مومن ہے یہ منکر ہے، یہ پتہ نہیں یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے۔ میرے خیال میں وہ کسی تندور والے کیا لکھا ہوا ہوگا یا کسی بھٹی والے کے لکھا ہوا ہوگا، یہ مومن ہے یہ منکر ہے۔ کون مومن ہے؟ جو مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ منکر ہے۔ عجیب بات ہے، جو چار کو مانتا ہے اس کو مومن کہتے ہو، جو سب کو مانتا ہے اس کو منکر کہتے ہو۔ جو سب کو مانتا ہے وہ منکر ہے، اور جو چند کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے جو ہمیں دیا وہ دین وہی اہل بیت نے دیا ہے، جو دین صحابہ کا تھا وہی اہل بیت کا تھا۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے، اور صحابہ کرام حضور کا یارانہ ہے۔ حضور کا یارانہ صحابہ ہیں، حضور کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ سے جو دین آئے گا اسی کو دین سمجھا جائے گا۔ صحابہ نے جو ہمیں پہنچایا، جو قرآن صحابہ نے پہنچایا وہی قرآن سمجھا جائے گا، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی سمجھا جائے گا، جو سنت صحابہ نے ہم تک پہنچائی اسی کو دین سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کرا دیا تھا، فرمایا تھا کہ کیا یہ بتاؤ، گواہی دو کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے یہ دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ دین ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ دین جو ہمیں ملا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے، تو لہٰذا صحابہ کی عظمت کو بھی دل میں رکھنا ہوگا، اللہ کے رسول کی عظمت کو بھی دل میں رکھنا ہوگا۔ تو تین چار باتیں میں نے آج عرض کی ہیں اس محفل کے اندر۔ پہلی بات تو یہ عرض کی کہ حضور کے میلاد کے بارے میں جھگڑا نہیں ہے۔ حضور کی ولادت باعث رحمت ہے، حضور کی ولادت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہ حضور کی ولادت کا ذکر آپ کی پیدائش سے پہلے بھی تھا، حضور کی ولادت کا ذکر آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو انداز، یہ جو محبت کا انداز ہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لک آپ کے لیے، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ سب کہا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب اللہ تیرے لیے۔ ان صلاتی، میری نماز آپ کے لیے، نسکی، میری قربانی آپ کے لیے، محیایا، میری زندگی آپ کے لیے، ومماتی، میرا مرنا آپ کے لیے، سارا کچھ آپ کے لیے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہاں، آپ میرے لیے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے۔ یہ رمز کی باتیں ہیں، رموز کی باتیں ہیں، جس کو قرآن پاک سے نسبت ہوگی، قرآن پاک سے عشق ہوگا، محبت ہوگا، وہ ان کو جا کر سیکھے گا اور ان کو جا کر سمجھے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ آخر کے اندر 2 منٹ اور لوں گا۔ آپ کی آمد کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کیوں تشریف لائے؟
قرآن مجید کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ آپ کو آیات کی تلاوت سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ آیات کی تلاوت سکھاتا ہے، قرآن کی تلاوت سکھائی، قرآن پڑھنا سکھایا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ الحمدللہ۔ نہیں کرتے تو رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سکھانا۔ جو امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے سمجھو کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن کے بھائی 9 حافظ لوگ بھی 9 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، جب رمضان قریب آتے ہیں تو پھر گرد جھاڑ کے غلاف کھول کے پھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، یتلو علیہم آیاتی۔ نمبر 2 ویزکیہم، اپنے گھر کو، انہوں نے پورے معاشرے کو پاک کیا، اپنے گھر کو پاک کرنا، اپنے جسم کو پاک کرنا، اپنی زندگی کو پاک کرنا، یہ دوسرا مقصد ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے گھر کو پاک رکھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ نماز ایسے پڑھی جائے، روزے کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، زندگی ایسے گزاری جائے، یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی سکھا دی۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق کرنا، یہ حکمت ہے۔ تو میرے دوستوں، کیا اللہ کے رسول کی آمد کے یہ جو مقاصد ہیں کیا ہم یہ پورے کر رہے ہیں؟ تلاوت کلام پاک ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ وہ جو گوہ تھی نا، میں نے آپ کو گوہ کا ایک واقعہ سنایا ہے۔ گوہ نے ایک بات یہ بھی کی تھی، من تصدق، جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، آپ کی تصدیق کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من کذبک، اور وہ ذلیل اور رسوا ہوگا جو آپ کو جھٹلائے گا، آپ کو نہیں مانے گا۔ اس کے اندر یہ جملے بھی تھے جو میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کی آمد کے جو مقاصد ہیں ان کو مد نظر رکھیے، اپنے گھر کا ماحول بنائیے، اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی زندگی اور رخ جو ہے اس کو معین کیجیے، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب